خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ 1980 کی دہائی کے شروع کی بات ہے جب میں فائٹر فلائنگ کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بطور ایک نوجوان فائٹر پائلٹ کے پشاور میں نمبر 15 اسکواڈن، جو کہ اب لیٹسٹ J-10C جہازوں کا اسکواڈن ہے، میں پوسٹڈ تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں افغانستان پر سوویت یونین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہمارے ویسٹرن بارڈر پر حالات بہت کشیدہ تھے۔ پشاور میں موجود اس وقت کے F-6 جہازوں پر ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ویسٹرن بارڈر پر کامبیٹ پیٹرولنگ کرنی پڑتی تھی۔ انہی دنوں پاک فضائیہ نے سرحد پار ایک سپر پاور کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ سے اس وقت کے اسٹیٹ آف دی آرٹ F-16 جہاز خریدنے کا پلان بنایا۔ اس سلسلے میں پہلے 6 جہاز 15 جنوری 1983 کو پاکستان پہنچے اور باقی 34 جہاز پیس گیٹ 2 پروگرام کے تحت 1983 سے 1987 تک پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیے جاتے رہے۔ لیکن یہ تعداد ہماری ضرورت سے کم تھی، اس لیے F-16 جہازوں کی خریداری کے ساتھ ہی ہمارے اسکواڈ میں یہ خبر پہنچی کہ پاک فضائیہ اس وقت کا ایک اور انتہائی ماڈرن جہاز F-20 ٹائیگر شارک بھی خریدنے جا رہی ہے۔ یہ جہاز ایک کم قیمت اور بہترین پرفارمنس کی کمبینیشن میں اس وقت کے ماڈرن سوویت جیٹ طیاروں کے مقابلے کے لیے بنایا گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی کچھ خصوصیات F-16 سے بھی بہتر تھیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نارتھراپ کے F-5E پروگرام کی زبردست کامیابی سے متاثر ہو کر اس کمپنی کے CEO نے اپنی ڈیزائن ٹیم کو ایک ایسا فائٹر جہاز بنانے کا ٹاسک دیا جو F-16 کی 80% صلاحیت رکھتا ہو مگر اس کی قیمت F-16 سے آدھی ہو۔ اس قیمت کا F-5E اتنا کامیاب جہاز تھا کہ 2400 سے زیادہ جہاز بنائے گئے اور 30 سے زیادہ ملکوں کو فروخت کیے گئے۔ نارتھراپ کا مقصد F-20 کو نہ صرف امریکن ایئر فورس کو فروخت کرنا تھا بلکہ کولڈ وار کی وجہ سے اسلحے کی دوڑ میں پرو امریکن ملکوں کی انتہائی اہم مارکیٹ کا بڑا شیئر حاصل کرنا تھا۔ F-20 کا ریڈار APG-67 تھا جو اس جہاز کو زمانے کے تقریباً تمام ماڈرن ایئر ٹو ایئر میزائلز یعنی اسپیرو، جس کو F-16 فائر کرنے کے قابل تقریباً 5-6 سال بعد ہوا، AMRAAM اور سائیڈ وائنڈر استعمال کرنے کے قابل بناتا تھا۔ F-20 F-16 کے مقابلے میں اسکریمبل ٹائم میں بہتر تھا مگر اس کی کامبیٹ پے لوڈ F-16 کی نسبت کم تھی، مگر دوسری طرف F-20 کی آپریٹنگ کاسٹ نہ صرف F-16 کے مقابلے میں آدھی تھی بلکہ اس کی ریلائبلٹی اور مینٹینیبلٹی بھی بہتر تھی۔ یہ جہاز ایئر ٹو ایئر گراؤنڈ کے مشن میں 6800 پاؤنڈ سے زیادہ جدید امریکی اسلحہ لے جا سکتا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ F-20 جہاز کی اوریجنل ورژن F-5E جہاز 70 کی دہائی کے آخر میں ویتنام جنگ کے اختتام پر سوویت یونین کے ہاتھ آئے۔ انہوں نے اپنے MiG-21 اور F-5E جہاز کے درمیان کامبیٹ کے دوران اسے MiG سے بہتر پایا۔ نارتھراپ کمپنی نے بریگیڈیئر جنرل چک ییگر کو اس جہاز کی مارکیٹنگ کے لیے انگیج کیا، جنہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپر سونک جہاز اڑا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ انہوں نے ٹیسٹ فلائٹ کے بعد کہا کہ میں نے آج تک جتنے جہاز اڑائے ہیں F-20 میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا۔ اس زمانے میں نارتھراپ کمپنی کا اشتہار کچھ یوں تھا: In less than a minute from a cold start, you're airborne, while other fighters are still on the ground and vulnerable. نئی ایروڈائنمکس کے ساتھ اس جہاز میں 18,000 پاؤنڈ تھرسٹ کے F-404 انجن کی تھرسٹ F-5E کے انجن کے مقابلے میں تقریباً 60% زیادہ تھی۔ اس Mark II جہاز کا کلائم ریٹ 52,800 فٹ پر منٹ تھا اور سروس سیلنگ 55,000 فٹ تھی۔ انجن کی بہترین کارکردگی اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ 45,000 فٹ کی بلندی پر 47 ناٹس یعنی صرف 87 کلومیٹر کی رفتار پر انجن تھروٹل آئیڈل سے فل آفٹر برنر تک جا پہنچتی تھی، جبکہ اس وقت کسی اور جہاز میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک ٹپیکل کامبیٹ مشن کے دوران اس جہاز کا 500 پاؤنڈ کے 5 Mark 82 بموں، سائیڈ وائنڈر میزائلز اور 2 330 گیلن فیول ٹینکس کے ساتھ لو لیول مشن پروفائل میں کامبیٹ ریڈیس 340 ناٹیکل مائلز یعنی 630 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ 4000 فٹ کی بلندی پر 330 گیلن کے 3 فیول ٹینکس کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے یہ جہاز ایک ہی مشن میں 96,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پیٹرولنگ کر سکتا تھا، جو کہ عربین گلف کا 2/3 اور پورے تھائی لینڈ گلف کے برابر ہے۔ ایک اور متاثر کن بات یہ تھی کہ F-20 کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم یعنی 2 مشنز کے درمیان زمین پر دوبارہ مشن ریڈینس ٹائم صرف 15 منٹ تھا۔ انہی دنوں میں F-20 کے بارے میں اتنا کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد اچانک یہ پتہ چلا کہ پاک فضائیہ نے اس جہاز کو اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کے لیے 1965 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لینے والے ایک مایہ ناز فائٹر پائلٹ گروپ کیپٹن عباس مرزا کو بطور ٹیسٹ پائلٹ ایویلیویشن کے لیے امریکہ بھجوایا ہے۔ عباس مرزا صاحب بعد میں ایئر وائس مارشل کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ وہ ان دنوں
ایئر ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پوسٹڈ تھے. میری پشاور میں پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں کبھی کبھار آفیسرز میس میں نظر بھی آتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی سینیئرٹی کے باوجود انتہائی فٹ اور سمارٹ تھے. ہم جونیئر آفیسرز کو کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ ان سے براہ راست یہ جان سکے کہ ان کی F-20 کے بارے میں کیا رائے ہے. خوش قسمتی سے آج انہوں نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تفصیلی وقت دیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. مگر ان سے بات کرنے سے پہلے آئیے اس وقت کے حالات اور پاک فضائیہ کی فورس کمپوزیشن پر نظر ڈالتے ہیں. پاک فضائیہ کے فلیٹ میں 1968 میں شامل کیے گئے معراج طیارے اعلیٰ کارکردگی کے حامل تھے، لیکن 50 کی دہائی کی یہ فرانسیسی ٹیکنالوجی فرنٹ لائن کے طور پر نہیں گنی جاتی تھی اور مینٹیننس کے لحاظ سے بھی یہ ایک مہنگا جہاز تھا. F-86 جہاز فضائیہ سے 1980 میں ریٹائر کیے جا چکے تھے اور ان کی جگہ لینے والا چینی جہاز F-6 تھا، جو بنیادی طور پر ایک انٹرسیپٹر تھا. پاک فضائیہ کے اس وقت کے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم کی مؤثر سفارتی کوششوں کی بدولت پاک فضائیہ امریکہ سے انتہائی امپریسو جہاز F-16 حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئی، مگر یہ تعداد اگلے 3 سے 4 سال میں مکمل ہونا تھی. اس سلسلے میں A-10 تھنڈر بولٹ اور A-7 کورسیئر جہازوں کے علاوہ پاک فضائیہ کو اس وقت کا موسٹ ماڈرن جہاز F-20 آفر کیا گیا. A-10 اور A-7 صرف اٹیک رول میں استعمال ہو سکتے تھے، اس لیے پاک فضائیہ کی زیادہ دلچسپی F-20 میں ہی رہی. آئیے اب اس طیارے کی ایویلویشن کرنے والے گروپ کیپٹن عباس مرزا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بچپن ہی سے پائلٹ بننے کا جنون تھا. اسی شوق کے نتیجے میں وہ PF کالج سرگودا سے ہوتے ہوئے 1960 میں سینئر کیبریج مکمل کرنے کے بعد 34ویں GDP کورس کا حصہ بن کر PAF اکیڈمی رسالپور پہنچ گئے اور باقی تربیت کے لیے امریکہ بھیج دیے گئے. اس طرح انہوں نے 9 عمری میں ہی امریکن اور پاکستانی فلائنگ ونگ حاصل کر لیے. امریکہ سے واپس آنے پر پہلے ان کی پوسٹنگ نمبر 2 اسکواڈرن اور بعد میں F-86 جہازوں پر مشتمل نمبر 11 اسکواڈرن میں ہو گئی، جہاں ان کے اسکواڈرن کمانڈرز میں پاک فضائیہ کے بعد میں بننے والے سربراہ ایئر چیف مارشل انور شمیم اور فضائیہ کے مایہ ناز پائلٹ MM عالم تھے، جسے وہ اپنے لیے خوش قسمتی اور اعزاز سمجھتے ہیں. دسمبر 1964 میں انہیں 21 سال سے بھی کم عمر میں اس وقت کے پاک فضائیہ کے سب سے ماڈرن جہاز F-104 پر بھیج دیا گیا. بعد میں انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگیں F-104 پر ہی لڑی. انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1973 میں انہوں نے مصر کی طرف سے عرب اسرائیل جنگ میں بھی حصہ لیا. 1965 کی جنگ میں ان کا ایک یادگار مشن وہ تھا جس کے نتیجے میں ایک ہندوستانی نیٹ جہاز پاکستان کی سرحدی علاقے پسرور کے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور ہوا. اس موضوع پر ایک ڈاکومنٹری میں پہلے ہی بنا چکا ہوں. اپنے شاندار کیریئر کے دوران ایئر مارشل عباس مرزا OC-9 اسکواڈرن، OC-CCS، ملیر اور رفیقی ایئر بیسز کے بیس کمانڈر، ACS فلائٹ سیفٹی بھی رہے، ایئر آفیسر کمانڈنگ نارتھ اور انسپیکٹر جنرل پاکستان ایئر فورس بھی رہے. ایک اور دلچسپ بات جو ان کے کریڈٹ میں ہے کہ پاک فضائیہ کے اس C-130 جہاز کے کریش کی انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ بھی رہے، جس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی ایک المناک حادثے میں شہید ہوئے. وہ 1994 میں پاک فضائیہ سے ریٹائر ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 2.5 سال برما اور ویتنام میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. فلائنگ کے لیے ان کا شوق ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں راولپنڈی فلائنگ کلب لے گیا، جہاں سے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے بعد ایک کمپنی میں ان مینڈ ایریل وہیکل کے ٹیسٹ پائلٹ کے طور پر 100 گھنٹے سے زیادہ فلائنگ کی، جس کا آنے والے وقتوں میں اس شعبے میں ایڈوانسمنٹ میں پاکستان اور پاک فضائیہ کو بہت فائدہ ہوا. آئیے اب ایئر مارشل عباس مرزا سے پوچھتے ہیں کہ F-20 کے ٹرائلز کے لیے ان کی سلیکشن کیسے ہوئی. تو ہوا یہ کہ میں اس وقت تھا امریکہ میں میں لیڈ کر رہا تھا ایک پروجیکٹ جس کا نام تھا پروجیکٹ کرسٹل. تو ہم لوگ ادھر تھے وہ ریڈار کی آٹومیشن کے لیے. تو شمیم صاحب تشریف لائے ادھر ایک آفیشیل وزٹ پہ، اور نارتھروپ والوں نے ان کو دعوت دی کہ جی آپ یہ F-20 جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اس کا پروٹوٹائپ اویلیبل ہے، اس کو آپ اپنے کسی پائلٹ کو بھیجیں اور آ کے اس کو چیک آؤٹ کر لیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو تو اس کی بات ہم آگے بڑھائیں گے. کیونکہ میں پائلٹ تھا، شمیم صاحب مجھے جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے اس کو اڑا. تو میں تو بہت خوش ہوا کہ یار یہ تو کہاں سے مجھے چانس ملا ہے کہ میں یہ ایک پروٹوٹائپ جہاز کو میں اڑانے کی مجھے اجازت ملے. تو پھر ادھر سے نارتھروپ نے ارینج کیا میرے لیے کہ میں جہاں میں پوسٹڈ تھا کیلیفورنیا میں تھے، ادھر سے مجھے صبح سویرے لے جاتے تھے اپنے جہاز میں ایڈورڈز ایئر فورس بیس، جو تقریباً 1.5-2 گھنٹے دور تھا بائی ایئر. روز صبح میں جاتا تھا
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایئر مارشل عباس مرزا نے اپنی زندگی میں کبھی F-5E جہاز بھی نہیں اڑایا تھا، تو ڈائریکٹ F-20 کیسے اڑا پائے، اس کی تفصیلات وہ کچھ یوں بتاتے ہیں۔ ادھر پہلے میں جو انہوں نے تھوڑا گراؤنڈ سکول دکھایا کہ بھائی یہ آپ نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کیونکہ نہ F-5 اڑایا ہے تو F-20 جو ہے وہ ملتا جلتا ہے F-5 سے، پہلے ہم آپ کو F-5 کی اور آپ کو چیک آؤٹ کریں گے کہ جی آپ اڑانا بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر ان کے ٹیسٹ پائلٹس نے بیٹھ کے تو 5 یہ جو انہوں نے مجھے سوٹیاں کرائی، انہوں نے کافی رگڑا دیا مجھے، کیونکہ ان کے پاس تھے 2 جہاز F-20۔ انہوں نے کہا جی پاکستانی آیا ہے اور اس کو ہم ایک نیا جہاز دے دیں تو پہلے دینے سے پہلے ہم چیک آؤٹ تو کریں کہ یہ اڑا بھی سکتا ہے کہ نہیں اڑا سکتا، اور پھر آخر کار وہ سیٹسفائی ہوئے کہ جی ٹھیک ہے، تو پھر میں نے پھر F-20 اڑایا۔ میرے اس سوال پر کہ انہوں نے F-20 کو کن ڈومینز میں ایویلیویٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹیسٹ فلائنگ جو میں کر سکا وہ یہ تھی کہ اس کی پرفارمنس چیک کر سکتا کہ بھائی کتنا تیز اوپر جاتا ہے، کتنی تیز اس کی ریٹ آف ٹرن ہے، اس کی انجن کی رسپانسز کیسی ہیں، اس کی جو ہینڈلنگ ہے ایئر کرافٹ کی وہ کیسی ہے، کہ اس وقت تک F-20 جو تھا نا اس کی ویپن سسٹم انٹیگریشن نہیں ہوئی تھی، اور جب تک ویپن سسٹم کی انٹیگریشن نہیں ہوگی تو آپ جہاز کو صحیح طریقے سے ایویلیویٹ نہیں کر سکتے۔ اس جہاز کی ایویلیویشن کے دوران انہوں نے اس جہاز کو اس کی آپریشنل لمٹس تک ٹیسٹ کیا۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ انہوں نے بطور فائٹر پائلٹ F-20 کو ہینڈلنگ میں کیسا پایا تو انہوں نے کہا جہاں تک تعلق رہا اس جہاز کا کہ ہینڈلنگ کیا ہے، بہترین جہاز تھا، اس کی ہینڈلنگ بڑی اچھی۔ اگر آپ اس کو میں یہ کہوں کہ ایک سپر سیبر جیسے تھا کہ اس کی ہینڈلنگ جو تھی اس میں کوئی خامی نہیں تھی، اور اس کی رفتار اور ریٹ آف کلائمب 104 جیسے تھا، کیونکہ میں نے 104 اڑایا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اگر 104 میں آپ ٹیک آف کریں اور اگر اپنا لینڈنگ گیئر جلدی نہ اوپر کریں تو لینڈنگ گیئر اوپر نہیں جاتا تھا، پھر آپ کو جہاز کو کھینچ کے سپیڈ کم کر کے پھر لینڈنگ گیئر، اس میں بھی وہی تھا۔ تو جیسے ہی آپ ایئر بورن ہوتے تھے اگر آپ نے گیئر نہیں کیا تو گیئر اوپر نہیں جاتا تھا۔ تو 104 کی ایکسیلریشن اور اس کی ایکسیلریشن نسبت ایک تھی، پھر اس کی ریٹ آف کلائمب 104 جیسی تو نہیں تھی مگر بڑی قریب تھی۔ تو جب میں نے لیا تھا پہلی ٹیک آف پہ فرام ویلز رول، یعنی جہاز رول کرنے سے 30,000 فیٹ تک 2.25 منٹ لگے تھے۔ اس کے بعد پھر جہاز واز تو میں ایروبیٹک وغیرہ جو کرنی ہوتی ہیں وہ کر رہے تھے۔ دوسرے مشن میں ایک اور F-20 میں وہ دوسرا آیا پائلٹ آیا، اور پھر ہم نے پھر فارمیشن فلائنگ کی، اس میں ہم نے رولز کیے، فارمیشن میں لوپ ووپ کیے۔ انہوں نے اس جہاز کی ٹیسٹ فلائٹس اور ایویلیویشن کے بعد اسے پاک فضائیہ میں انڈکشن کے لیے کیوں انفٹ قرار دے دیا اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کو اپنی رپورٹ میں کیا ریکمینڈ کیا، انہی سے جانتے ہیں۔ تو جب ایئر فورس نے رپورٹ مانگی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جی ہینڈلنگ وغیرہ تو اس کی بہت بہتر ہے، اس کا جو انجن ہے وہ F-18 کا انجن لگا ہوا ہے، تو اس کی ویل ٹرائیڈ آؤٹ انجن ہے، مگر اس کی ایویلیویشن پوری مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں ابھی ویپن سسٹم نہیں لگے ہیں، نہ اس کی فائرنگ ہوئی ہے۔ اگر ایئر فورس اس میں انٹرسٹڈ ہے تو پہلے آگے قدم اٹھانے سے پہلے اس کا انتظار کریں کہ یہ چیزیں انٹیگریٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تک پھر اور باتیں چل پڑیں ایئر فورس میں، پھر مراجز کے اوپر زیادہ زور پڑ گیا، مراجز اور آنے لگ گئے، آسٹریلین مراج آ گئے، پھر فرانس سے اور آ گئے، پھر لیبیا سے جہاز وہاز آ گئے، تو ہائی لو مکس ہمارا پھر زیادہ تر F-16 اور مراجز کا ہو گیا۔ اس جہاز کی کریڈیبلٹی کے متعلق بات کرتے ہوئے ایئر مارشل عباس مرزا نے کہا کہ یہ جہاز اس لیے بھی ایوییشن کی دنیا میں کوئی مقام پیدا نہ کر سکا کہ آنے والے وقتوں میں اس کے 3 پروٹوٹائپ جہازوں میں سے 2 جہاز حادثوں کا شکار ہو گئے، اور دونوں میں پائلٹس بھی اپنی جان سے گئے۔ ایک پائلٹ جی لاس آف کانشیسنس کی وجہ سے ہلاک ہوا، اور دوسرے طیارے کی انورٹڈ سٹال کے دوران وقت پر ایجیکشن نہ کرنے کی وجہ سے اپنی جان سے گیا۔ اگرچہ دونوں ایکسیڈنٹس کو جہاز کی کسی فنی خرابی کی بجائے قسمت کی خرابی سے منسوب کیا گیا، مگر ان حادثات نے اس جہاز کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے۔ حالانکہ 10 سے زیادہ ممالک بشمول پاکستان، بحرین، ساؤتھ کوریا اور اردن نے F-20 میں گہری دلچسپی لی، مگر امریکن فضائیہ نے اس جہاز کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، جس کی وجہ سے اس جہاز کو بین الاقوامی فروخت میں بھی ناکامی ہوئی۔ نارتھراپ کمپنی کی آخری امید
امریکی بحریہ کا اگریسو اسکواڈن تھا جس میں پہلے بھی F-5E جہاز استعمال ہو رہے تھے۔ نارتھراپ نے بحریہ کو $11 ملین کے حساب سے 14 F-20 آفر کیے، لیکن F-16 بنانے والی کمپنی جنرل ڈائنامکس نے نقصان اٹھاتے ہوئے کم قیمت پر F-16 آفر کرتے ہوئے یہ کانٹریکٹ جیت لیا۔ نارتھراپ نے امریکی فضائیہ کو $15 ملین فی طیارہ کے حساب سے 396 F-20 جہاز فروخت کرنے کی کوشش کی، مگر جنرل ڈائنامکس نے $13.5 ملین فی طیارہ کے حساب سے F-16 کی ڈاؤن گریڈڈ ورژن کے ساتھ یہ مقابلہ بھی جیت لیا۔ نارتھراپ کو آخری صدمہ اس وقت اٹھانا پڑا جب امریکن ایئر نیشنل گارڈز نے بھی F-16 کا انتخاب کیا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں دنیا بھر میں F-16 پسندیدہ انتخاب تھا، جسے ایک فراری F-40 کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی، جبکہ F-20 کو زیادہ بنیادی اور قابل اعتماد آپشن کے طور پر دیکھا گیا تھا، جسے ایک فورڈ ایسکارٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ نارتھراپ نے F-20 کی ڈیولپمنٹ میں اس زمانے میں $1.2 بلین خرچ کیے۔ اس جہاز نے 1500 سے زیادہ فلائٹس کیں اور 15 ملکوں کے پائلٹس نے اسے اڑایا، مگر بالآخر 1986 میں F-16 کی بہتر پرفارمنس، لانچ کے انفیوریبل ٹائمنگز، F-20 کے 2 حادثات، مارکیٹنگ کی ناکامیوں، سیاسی مسائل اور امریکی فضائیہ کی طرف سے نہ ملنے والی سپورٹ کے بعد یہ پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ مگر 3 میں سے واحد بچ جانے والا F-20 آج بھی امریکہ میں کیلیفورنیا سائنس سینٹر میں لوگوں کو اپنے ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ دوسری طرف وقت نے ثابت کیا کہ پاک فضائیہ کا F-16 خریدنے کا فیصلہ بہت فائدہ مند اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوا، کیونکہ اسی جہاز نے افغانستان کی جنگ کے دوران سوویت یونین کے 9 سے زیادہ جہاز مار گرائے، جن کے بارے میں 11 ویڈیوز پر مشتمل ایک سیریز پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ ایسٹرن بارڈر کی طرف سے بھی ٹینشن کے دوران پچھلے 42 سالوں میں قابل قدر ڈیٹرنس F-16 نے برقرار رکھی۔ خاص طور پر 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران ہونے والی آپریشنز میں اس جہاز کا اہم کردار تھا۔ پاکستان کی فضاؤں کے دفاع میں آج پاک فضائیہ کے جن تقریباً 76 F-16 جہازوں کا اہم رول ہے، اس فیصلے کا کریڈٹ 80 کی دہائی اور اس کے بعد میں آنے والے سالوں میں پاک فضائیہ کی قیادت اور ایئر مارشل عباس مرزا جیسے قومی ہیروز کے سر ہے، جنہوں نے ملک کی فضائی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے بروقت، نڈر اور صحیح فیصلے کیے۔ پاکستان پائندہ باد۔